السلام علیکم۔ NYK اینڈ بکس کی جانب سے بانو قدسیہ کی کتاب ناقابل ذکر سے آج جس مضمون کو آپ سن رہے ہیں اس کا عنوان ہے حجاب۔ عامر کو زندگی بھر محبت کا تجربہ نہ ہوا تھا۔ ویسے تو اس کی عمر بھی ابھی کچھ اتنی زیادہ نہ تھی، ابھی 2 ہی سال اس نے MA میتھمیٹکس کیا تھا، لیکن کالج میں جہاں مخلوط تعلیم رائج تھی اور جن سے مخالف سے ملنے کے کئی مواقع ملتے تھے، وہاں رہ کر بھی عامر کو محبت نہ ہوئی اور اس کے ساتھیوں نے کئی مارکے مارے۔ اس کی ہم جماعتیں دوستیں بنی رہتی، ان سے مقابلہ بھی ٹھنا رہتا، لیکن وہ لڑکیوں کو آسمانی مخلوق نہ سمجھ سکا۔ گھر میں کزنوں کی پوری ایک جونیئر سینئر بٹالین تھی جو ہر رنگ، سائز اور شیپ میں ملتی تھی۔ شادی بیاہ کے دنوں میں اس کزن جاتی کے حوصلے بھی بہت بلند ہو جاتے تھے اور وہ لڑکوں کو ٹھٹا کرنے، ان کی اوئے اوئے کرنے میں منحصر قوم مزہ لیتی تھی۔ لیکن عامر شادی کی تقریب میں سگریٹ سلگا کر ٹینٹ شامیانے والوں کے پاس جا بیٹھتا، پھر وہ دولہے کی کار سجانے کے لیے جاتا، دیگ پکانے والے نائیوں کی طرف رہتا، حالانکہ اس کے دوسرے بھائی اور جملہ کزن یا لڑکیوں کو چوڑیاں چڑھانے لیے پھرتے یا لڑکیوں کے ساتھ درزی حضرات کی دکانوں پر پھیرے ڈالتے یا جہاں کہیں ڈھول کی بج رہی ہوتی وہیں منڈلاتے رہتے۔ عامر نے ہمیشہ ایسے ہتھ کنڈوں کو چھچور پن سے تعبیر کیا اور صدر منڈلی سے علیحدہ وقت گزارنے میں عافیت جانی۔ ایسے ہی کالج میں اس کا حال تھا۔ لڑکا لوگ لڑکیوں کو نوٹس دینے، ان کے لیے اسائنمنٹس لکھنے، ان کو بوئنگ کرانے، کیفیٹیریا میں کوک وغیرہ پلانے میں لگے رہتے تھے، لیکن وہ سب سے الگ تھلگ رہتا اور کچھ اس انداز سے کہ سب میں سے بھی معلوم ہو، بالکل جیسے آسمان پر چاند ہم سے پرے بھی ہوتا ہے اور رات کی حدود میں ملا بھی رہتا ہے۔ لڑکیاں اس کے آس پاس آنے کی کوشش کرتی رہتی تھیں، لیکن اس کے اندر کا میٹر ہمیشہ بروقت اطلاع دے دیا کرتا۔ لیکن اس کی چھوٹی بہن زرین کی شادی کا واقعہ ہے کہ میٹر نے غلطی کی۔ اسے پروفیسری کرتے پورا سال ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے آپ کو بڑا معزز گزیٹڈ آفیسر شمار کرتا تھا۔ لوگوں کی درخواستیں اٹیسٹ کر کے خاص کر اسے بہت راحت حاصل ہوتی تھی۔ نوجوان خوبصورت پروفیسر کا ویسے بھی کالج میں بہت ٹہکا ہوتا ہے۔ کالج میں اس کی ہیرو ورشپ ہوتی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لڑکے اس کی طرح بال بنانے لگے تھے اور اسے اندر ہی اندر اپنی اہمیت کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ کلاسوں میں لیکچر دینے کے باعث اس کی زبان کھل گئی تھی اور وہ مباحثے اور مناظرے کر کے لطف حاصل کرنے لگا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھی جب اس نے اپنے آپ کو جن سے مخالف کے لیے بے ضرر سمجھا اور زرین کی شادی میں عورتوں کے ڈینجر زون میں چلا گیا۔ عامر کو معلوم نہیں تھا کہ بجلی کی ایک مخصوص فیلڈ ہوتی ہے، مقناطیس بھی ایک مخصوص علاقے میں اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح استریزات کی بھی ایک مقناطیسی فیلڈ ہوتی ہے اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ مہندی کی رات کا ذکر ہے۔ نچلی منزل میں بڑی دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ گو فنکشن بظاہر عورتوں کا تھا، لیکن خاندان کے مرد اور لڑکے سب اسی منزل میں تھے۔ لان میں بتیاں، شامیانے لگے تھے، گرم اونی چادریں، شفون کے سفید دوپٹے اوڑھے خاندان کی معمر عورتیں موجودہ دور کی بے حیائی، اسراف، مذہب سے بے توجہی اور بچوں کی غلط تربیت پر بلا تکان بول رہی تھیں۔ غسل خانے کے آگے سب سے زیادہ رونق تھی۔ جو غسل خانے کے اندر تھیں وہ خوش نصیب تھیں، جو باہر تھیں وہ دروازہ کھٹکا رہی تھیں، آوازیں دے رہی تھیں، کپڑے استری ہو رہے تھے، زیورات کی جانچ پڑتال چل رہی تھی، حسد پھیلا ہوا تھا، غیبت ہو رہی تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت عامر اوپر والے فلور سے آیا۔ ڈرائنگ روم میں قالین پر چادر بچھائے آصفہ گھیردار غرارہ استری کر رہی تھی۔ اس کی پشت پر اس کا 2 سالہ بچہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے لٹک رہا تھا اور آصفہ تابڑ توڑ ایسے نومی کو جو اس کی بات نہ سمجھتا تھا جھڑک رہی تھی۔ اتر جا نومی کے بچے، میں تجھے استری کر دوں گی غرارے کے ساتھ۔ پتہ نہیں تیرا باپ کہاں گیا ہے، کبھی کسی شادی بیاہ میں ہی پکڑ لیا کرے اس لاڈلے کو۔ مت کھینچ میرے بال نومی، الو کے پٹھے۔ اسی وقت عامر نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر کھسک جانا چاہا، لیکن آصفہ کی نظر پڑ گئی۔ خدا کے لیے عامر، اس گدھے سے میری جان چھڑاؤ، ساری تیاری ہو گئی ہے، مجال ہے یہ نومی حرامی مجھے تیار ہونے دے۔ عامر کو بچے کھلانے کی عادت نہ تھی، وہ عام نوجوانوں کی طرح چھوٹے بچوں کا عاشق نہ تھا۔ جس وقت اس نے آصفہ کے گلے سے لٹکی ہوئی نومی کی باہیں علیحدہ کر کے اسے اٹھایا تو اناڑی پن کی وجہ سے بچے کی نازک باہوں پر ذرا دباؤ پڑ گیا۔ اب نومی اس کی گود میں تو تھا، لیکن بازو اور ٹانگیں اکڑائے، پیٹ کو باہر کی طرف نکالے وہ زار و زار رو رہا تھا۔ اسے میں کیا کروں؟ مجھے کیا پتا، کم از کم میرے پاس سے لے جاؤ۔ لیکن کہاں؟ کہیں، مجھے کیا پتا۔ آصفہ جلدی جلدی کپڑے استری کرنے لگی اور اس کی کمر اور کولہے اسی مطابقت سے ہلنے لگی۔ نومی باہوں میں پھسلا جا رہا تھا، اکڑا جا رہا تھا، یوں بلبلا رہا تھا جیسے بھیڑوں نے کاٹ کھایا ہو۔
بابا اسے سنبھالو، مجھے کیوں دے دیا ہے یہ ڈینس دی مینس؟ اس کے باپ کو جا کر پکڑاؤ، یہ سارا اسی پر گیا ہے، آسپا نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ یہ میرے ساتھ جائے بھی اسی طرح لے جاؤ جیسے پولیس طالب علموں کو لے جایا کرتی ہے، اس کے باپ کو بھی تو پتہ چلے بچہ کیا ہوتا ہے حکومت کی طرح۔ عامر بچے کو لے کر باہر شامیانے میں گیا تو وہاں چند ایسی عورتیں بیٹھی تھیں جو عام طور پر شادیوں میں وقت سے پہلے پہنچ جایا کرتی ہیں، اور جب فنکشن پورے جوبن پر ہوتا ہے تو جانے پر مجبور ہوتی تھیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر عامر شرما گیا۔ نومی بھی کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا اور اب اس کی ٹانگیں مڑنے لگی تھیں۔ جس وقت عامر اندر باہر ہر طرف آسپا کے شوہر کو تلاش کر چکا تو اس نے فیصلہ کیا کہ بچہ آسپا کو لوٹا دینا چاہیے، اور اب وہ آسپا کو تلاش کرنے لگا تو ہر غسل خانہ کمرہ عورتوں لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن آسپا کہیں نہیں تھی۔ سب سے مشکل یہ آن پڑی تھی کہ اب تک اتنی سیر کی وجہ سے نومی اس سے ہل گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ نومی کسی اور لڑکی یا عورت کے پاس چلا جائے، لیکن جناب نومی صاحب ہر بار اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی شیو بڑی ٹھوڑی کے ساتھ سر لگا لیتے اور کسی اور کی گود میں جانے سے انکار کر دیتے۔ نومی کے ابو امی جب نہ ملے تو عامر نومی کو اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اکھاڑے میں بچے کے ساتھ اس کا یہ پہلا دنگل تھا۔ اس سے پہلے وہ 2 سال اپنے کالج کا باکسر رہا تھا، لیکن یہ ایک نئی ہی گیم نکلی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بچہ اتنی جلدی اکتا جاتا ہے اور اتنی آسانی کے ساتھ رو کر استحصال کرتا ہے۔ جس وقت نومی ہف کر سویا تو عامر کے بھی ہٹ پیر تھک چکے تھے۔ کمرے میں ہر طرف کاغذ کے ہوائی جہاز پھیلے ہوئے تھے اور تکیوں میں سے روئی نکلی جا رہی تھی۔ نومی اس کے بستر میں 2 جگہ موچ چکا تھا، اس کے باوجود وہ آرام سے سو رہا تھا، اور عامر پلنگ سے باہر کرسی پر آگے ٹانگیں پھیلائے منتظر تھا کہ کب بستر خالی ہو اور وہ سوئے۔ بڑی رات گئے بچہ تلاش کرتی آسپا آئی۔ آسپا عمر میں اس سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن اس وقت وہ بغیر دوپٹے کے بال بکھرائے اسے پوری بیبے لگ رہی تھی۔ توبہ، تلاش کر کر کے مر گئی، تم نے میرا بچہ ہی اغوا کر لیا، تمہیں کچھ پرواہ ہے اس بچے کی؟ ہائے میری لالی، میرا چھونا پارا، انکل کتنا ظالم ہے، نہ دودھ پلایا نہ کچھ کھلایا، سلا دیا پکڑ کے میرے نومی کو۔ اب عامر کو باقاعدہ غصہ چڑھ گیا، اور نومی کی ماں کو بڑا پیار ہے نومی سے۔ یہ تم ماڈرن مائیں ہو نا، تم لوگوں کو اپنی انجوائمنٹ ختم نہیں ہوتی، تم کو کیا پتا مدرہڈ کیا ہوتی ہے، اور تم نے اتفاق سے ایک شام نومی کو رکھ لیا تو تم کو پتا چل گیا مدرہڈ کیا ہوتی ہے۔ کم از کم میں تم جیسا خود غرض اور سیلف سینٹرڈ نہیں ہوں، بالکل بھی۔ اب وہ دونوں مامتا پر یوں بحث کرنے لگے جیسے برسوں کا بیاہا جوڑا ہو۔ بڑی بگ بگ جھکجھک ہوئی، اتنی تو میں کہ نومی جاگ کر رونے لگا۔ اس بحث میں انہیں پتا چلا کہ وہ نہ صرف قریبی کزن ہیں بلکہ بچپن سے ایک دوسرے کے تمام کمزور پوائنٹس بھی جانتے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آسپا نے یہاں تک کہہ دیا، پھپھی جی نے تو 100 مرتبہ ہنٹ کیا کہ میں تم سے شادی کر لوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تم پورے فریک ہو، تم سے شادی کون کرے؟ عامر نے زور سے قہقہا لگا کر کہا، شادی تم سے؟ کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ دیگ ہو پوری دیگ، یہ جو تمہارے دماغ میں وہم ہے ان کو نکال دو دل سے، دیگ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ یک دم آسپا ڈھیلی پڑ گئی اور نومی کو چپ کراتی ہوئی بولی، ہاں عامر، یہ تو میرا بڑا ویک پوائنٹ ہے، سچ میں موٹی تو بہت ہو گئی ہوں، شادی کے بعد اس گدھے نومی کو فیڈ بھی کرتی ہوں پھر بھی وزن کم نہیں ہوتا، بتاؤ کیا کروں؟ اب عامر ورنہ پھوکر ٹھنڈا پڑ گیا، اسی لیے اس نے جواب نہ دیا۔ یکدم آسپا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سچ عامر، کیا کروں، وزن کم ہی نہیں ہوتا، بہت ڈائٹنگ کرتی ہوں، تنویر بھی مجھے پسند نہیں کرتے، انہیں دبلی پتلی لڑکیاں پسند ہیں، اب اس میں میرا کیا قصور ہے، خدا نے موٹا کرنا تھا کر دیا۔ اس سے پہلے کوئی نوجوان عورت یا لڑکی اس کے سامنے نہیں روئی تھی۔ عامر کو سمجھ نہ آئی کہ وہ آسپا کو کیسے چپ کرائے، پتہ نہیں کیوں پہلی بار وہ مجرم محسوس کرنے لگا۔ آسپا اور نومی دونوں روتے ہوئے اس کے کمرے سے کیا رخصت ہوئے کہ عامر کی زندگی میں پہلا بھونچال آیا۔ وہ ساری رات بار بار جاگتا اور سوچتا، وہ بھی کیا مرد ہے، ایک لڑکی کو رلا دیا، چاہے یہ لڑکی اب عورت ہی تھی لیکن تھی تو اس کی عمر سے چھوٹی، چلو چھوٹی نہ بھی ہوتی تو بھی کسی کو رلانا کہاں کی شرافت ہے۔ دوسرے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ گھر میں ہنگامہ تو بہت تھا لیکن آسپا اور نومی کہیں نہ تھے۔ انہیں تنویر رات گھر لے گیا تھا۔ عامر میں اگر صبر ہوتا تو وہ شام تک انتظار کرتا اور جب آسپا شادی پر آتی تو اس سے بات کرتا، لیکن ساری مشکل اس صبر کی ہی تو ہے، یا یوں سمجھے کہ ساری اڑچن اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا اور خدا کا وقت ایک نہیں ہوتا۔
انسان کی ساری مشقت محض اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم صدیوں قرنوں بلیک ہول اینٹی میٹر کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور چونکہ خدا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ناپائیداری کو سمجھ تو سکتا ہے، لیکن یہ ناپائیداری اس کا حال نہیں۔ خدا انسان سے کہتا ہے کہ تو زمین پر اپنے وقت کے مطابق کچھ عرصہ 70 سال، 60 سال، 23 سال، ایک عمر طبعی کے وقفے برابر فساد برپا نہ کر، نچلا ہو کر بیٹھ رہے، پھر میں تجھے اپنے وقت کی سمجھ بوجھ دے کر ایک ایسے باغ میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نٹکھٹ چونچال غلیل مار بچے کو کمرے میں بند کر کے کہا جائے کہ اس صوفے پر آدھا گھنٹہ چپ چاپ بیٹھ کر دکھاؤ، پھر تجھے سارا سیزن کے لیے مری لے جائیں گے، جہاں ہر دکان پر چاکلیٹ مفت ملتی ہے۔ اگر عامر کے پاس نچلا بیٹھنے کی خداداد گفٹ ہوتی تو اور بات تھی، اس نے تو کھٹا کھٹ ڈائریکٹری سے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں تنویر کا نمبر دیکھا اور فون کر دیا۔ کچھ پرانے لوگ فون کار اور وی سی آر کو نوجوان کے حق میں سم قاتل سمجھتے ہیں۔ باقی نوجوان نسل کے بارے میں تو اس درجہ وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن عامر کا ٹپڑا اسی فون نے کیا۔ پہلے آسفا کے ساس نے فون اٹھایا اور لمبی چوڑی انکوائری کی۔ کون ہے؟ عامر کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ میں جی زری کا بھائی ہوں، کزن۔ کمال ہے، کون سے بھائی؟ جی عامر، آپ ذرا آسفا کو بلائیں، زری کا پیغام دینا ہے، بہت ضروری۔ تم مجھے پیغام دے دو، وہ نومی کے پاس کھڑی ہے، آپ ذرا پلیز انہیں بلا دیں۔ بلا کیا دیں؟ نومی پوٹی کر رہا ہے، وہ کیسے آ سکتی ہے خواہ مخواہ؟ ساس نے دھڑام سے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر عامر چپ چاپ فون کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ دل میں اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنی دیر میں ایک بچہ پوٹی کر سکتا ہے اور ایک ساس کمرے سے نکل کر جا سکتی ہے۔ دوبارہ فون کی گھنٹی بجی تو آسپا نے فون اٹھایا۔ ہیلو، ٹیلی ویژن کے اناؤنسروں جیسی آواز میں آسپا نے کہا۔ ہیلو، میں عامر ہوں۔ عامر؟ کون عامر؟ یہ استفسار عجب حد تک آمیز تھا، لیکن عامر نے تفصیل پیش کی۔ زرین کا بھائی، جس کے پاس کل آپ نومی چھوڑ کر گئی تھی، آپ کا کزن بھی، 2S ریموڈ۔ اچھا عامر، سناؤ کیا حال ہے؟ پتا ہے رات کو نومی کو موشن لگ گئے، میں تو اسے لے کر صبح ڈاکٹر کے پاس گئی۔ رات کو اس نے کچھ کھایا جو نہیں تھا، کچھ نہ کھانے پر موشن لگ جاتے ہیں۔ اس کی منطق عامر کو سمجھ نہ آئی۔ ادھر آسفا نے نومی کے دستوں کی داستان شروع کر دی۔ جو کچھ اس نے ڈاکٹر کو بتایا تھا وہ سارا حال عامر کو بتایا، اور جب عامر نے یہ سب کچھ سننے سے انکار کیا تو وہ اسے تفصیل سے وہ سب کچھ بتانے لگی جو ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ فون پر آسفا سے گفتگو کرنا مشکل تھا، یہ تو عامر کو بہت بعد میں سمجھ آئی، لیکن اس کے باوجود عامر اور آسفا فون فرینڈز بن گئے۔ آسفا کو ایک ایسے دوست کی ضرورت تھی جو اس کی باتیں سننے کو تیار ہو۔ اس عہد میں فون نے عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت پیدا کر دی ہے۔ فون بھی الادین کا چراغ ہے، ذرا سا نمبر ملایا اور جن حاضر۔ اگر مرد دوست اتنی مرتبہ ملنے آ جائے تو بڑی قباحتیں پیدا ہوں۔ ملتے ملتے دوست حضرت ہاتھ پکڑنا چاہیں، بوسہ بازی کرنے پر آمادہ ہوں، دھول دھپا اور جانے کیا کیا، کچھ شاخسانے کے طور پر سینے سے آ لگے، جگ ہنسائی کا خدشہ الگ۔ فون میں صاف ستھرا تبادلہ خیال، کچھ تعریفی جملے، ہلکے ہلکے قہقہے، پھر فون کرنے کا وعدہ اور چھٹی۔ نہ معاشرے کو اعتراض، نہ اپنے ضمیر کو، نہ ہی مرد دوست کی پہل قدمیوں پر جھگڑے کی گنجائش۔ آسفا کو بھی قباحتیں نہیں چاہیے تھیں، وہ بھی فقط تبادلہ خیال کی راحت چاہتی تھی۔ گھر میں اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی ساس اچرے میں ہیڈ مسٹریس تھیں اور شوہر فوڈ کے محکمے میں ملازم۔ دونوں جب اپنے اپنے کام سے لوٹتے تو انہیں نہ نومی کی باتیں سننے کا شوق ہوتا، نہ آسفا کی بک۔ دونوں اپنے اپنے کپڑے بدل کر سسری کی طرح پلنگوں میں لیٹ جاتے۔ پہلے آسفا ان کے اس رویے پر کھچتی تھی، لیکن اب وہ 11 بجے نومی کو سلا کر عامر کو فون کرنے بیٹھتی تو کھانا بھی فون کے پاس ہی منگوا لیتی، اور ایسے ہی شام کے 3 بج جاتے۔ عامر کو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں قسم کی سچویشن بہت زیادہ متاثر کرتی تھی۔ وہ حجاب درمیان میں حائل رکھ کر رابطے بنانا چاہتا تھا۔ مکمل ننگا پن نہ ہو بلکہ سی تھرو ہو تو لطف ملتا ہے۔ اس کے اور آسفا کے درمیان تو ساس تھی، تنویر تھا، ٹیلی فون کی لمبی لمبی تاریں تھیں۔ وہ ان حالات سے اس درجہ مطمئن تھا کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ آسفا کے بہت قریب ہو گیا ہے۔ آسفا کو فقط ایک ایسا مردانہ کان درکار تھا جو اس کی آپ بیتی سرگزشت دن بھر کی رام کہانی اور آئندہ کے پلان سن سکے۔ وہ نمبر ملاتے ہی شروع ہو جاتی۔ صبح میری ساس نے وائلٹ ساڑی کے ساتھ نارنجی رنگ کا بلاؤز پہنا، ہائے عامر تم دیکھ لیتے تو ہنستے، اوپر سے پھولدار چھتری لگا کر میم صاحب اپنے اسکول گئیں۔ میں کیا کھا رہی ہوں؟ گجک۔ کل تنویر گجک اور بادام لائے تھے،
بادام تو کار میں ہی ختم ہو گئے سارے. نومی کو تو آیا لے گئی ہے ساتھ والوں کے گھر. وہاں سب اسے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے دودھ کی بوتل بھی ساتھ ہی دے دی ہے. ہائے کہیں بیچارہ روئے نہ. دوپہر کو میں نے پکوائے ہیں سری پائے. تمہیں نہیں پسند؟ ہمارا خانسامہ بہت اچھے پکاتا ہے. زریں کا کوئی خط آیا کراچی سے؟ اچھا رات کو تم نے 50-50 دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ ہائے بڑے بور ہو. گانا سنو گے؟ کل غلام علی کا لانگ پلے لائے تھے تنویر. لو سنو. اور وہ فون پر عامر کو گیت سنانے بیٹھ جاتی. پتہ نہیں کب فون بازی سے بات بڑھی، کب ملاقاتوں سے بات آگے نکلی. کیونکہ آسپا کو تو خدا نے سنجیدہ ہونے کے لیے بنایا ہی نہ تھا. وہ اگر دھاڑے مار کر رو رہی ہوتی تو ایک کوکا کولا اور ایک آئس کون اسے چپ کرانے کے لیے کافی تھی. چائنیز کھانا کھانے کے بعد وہ بڑی سے بڑی لڑائی بھول جاتی. شاپنگ میں 8 گھنٹے گزارتے ہی اس کا بخار اتر جاتا. سر درد سے چھٹکارا مل جاتا. پکنک کا نام سن کر وہ ادھموئی بھی اٹھ بیٹھتی اور فلم اور VCR کا سن کر تو اس کے اندر خوشی کے لڈو پھوٹنے لگتے. آسپا دراصل میلہ گھومنی تھی. اسے ذمہ داریاں، گھریلو زندگی، شوہر کی اطاعت، بچے کی نگہداشت، سلیقے کی زندگی سے بڑی نفرت تھی. اسے پان کھانے، بے ضرر غیبت کرنے اور بے مصرف گھومنے پھرنے سے عشق تھا. اگر وہ کبھی اندازے لگانے کے اہل ہوتی تو تنویر سے گر کر عامر میں نہ پھنستی. لیکن فون پر بڑھائے ہوئے رابطے میں ایک قصور تھا کہ وہ اصلی عامر کو نہ جانتی تھی، اور اس کی وجہ بھی صرف اتنی تھی کہ اس نے کبھی فون پر عامر کو باتیں کرنے ہی نہ دی تھی. جب بھانڈا پھوٹا تو خوب لڑائیاں ہوئیں. ہر لڑائی کے بعد عامر آسپا کو لے کر کون کھلانے لے جاتا. اگر تنویر سے ذرا زیادتی ہو جاتی تو پھر فلم بھی دکھانی پڑتی. یہ عہد عامر کے لیے بڑا پر لطف رہا. آسپا اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہتی اور عامر اس کے درمیان تنویر کا ہلکا سا پردہ قائم رہتا. لیکن آسپا جیسی لڑکیاں یا نو عمر عورتیں بڑی معصومیت سے اپنی ہی جنت تباہ کرنے کی عادی ہوتی ہیں. اگر یہ سچویشن جاری رہتی تو آسپا کو 2 آدمی مناتے رہتے، ادھر تنویر ادھر عامر، اور اس کا زیادہ وقت کون کھانے، کوکا کولا پینے اور فلمیں دیکھنے میں لگتا. لیکن اس نے سارے معاملے میں نتیجہ نکالنا چاہا، اور نتیجہ نکالنا آسپا جیسی عورتوں کے بس کی بات نہیں. اسی لیے وہ تنویر سے طلاق لے کر عامر کے گھر آ گئی. اب آسپا کوئی مسئلہ نہ تھی. عامر اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا. اس لیے عامر اپنی کتابوں کی طرف لوٹ گیا اور اس کا زیادہ وقت لیکچر تیار کرنے، لڑکوں کی اسائنمنٹ چیک کرنے اور امتحانی پرچوں پر نمبر جوڑنے میں لگتا. آسپا اس کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر اپنی ملائی کی برف جماتی رہتی. باتوں کا چکر پر چکر، گیڑے پر گیڑا. عامر چپ چاپ نومی کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا. تم میری بات نہیں سن رہے؟ میں؟ ہاں تم اور کون نومی؟ وہ غصے سے کہتی. میں سن رہا ہوں. تم ابھی کہہ رہی تھی کہ تنویر مجھ سے بہتر تھا. یہی تو بات ہے، تم سن نہیں رہے. میں کہہ رہی تھی کہ تنویر تم سے 1000 درجے گھٹیا تھا، لیکن اتنی بات اس میں ضرور تھی کہ اسے مجھ سے پیار تھا. ہاں وہ تو ہے. تمہیں مجھ سے پیار نہیں. وہ چپ رہتا. عورت کے اس رنڈی رونے کی اسے آج تک سمجھ نہ آئی. پتہ نہیں وہ کون سا ماؤنٹ ایوریسٹ روز سر کر کے دکھانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت کو مرد کی محبت پر اعتبار آ جاتا. مجھ سے زیادہ تو تمہیں نومی سے پیار ہے. اس موٹی کھال کے ہاتھی میں آسپا بہت آنکھ مارتی، لیکن بلبلانا تو ایک طرف، وہ کان کے پنکھے بھی نہ ہلاتا. ایسے ہی 7 سال گزر گئے اور وہ 3 بچوں کی ماں بن گئی. اب آسپا ٹھنڈی پڑ چکی تھی. وہ شعلے بھڑکانے اور عامر کو ان شعلوں میں بھوننے کی عادی نہ رہی تھی. اور جب عامر اسسٹنٹ پروفیسر ہو کر اسلام آباد پوسٹ ہوا تو آسپا نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور لاہور میں اپنی ساس کے پاس ہی رک گئی. عامر بھی خوش تھا کہ اسلام آباد میں کرائے بہت تھے. اسلام آباد یونیورسٹی میں 5 سال پڑھانے کے بعد آسپا کو ایک خبر ملی. پہلے تو آسپا کو اس خبر پر یقین نہ آیا، پھر وہ تحقیق میں لگ گئی، اور جب اسے پختہ یقین ہو گیا تو وہ بلبلا اٹھی. یکدم مردہ آسپا میں جان پڑ گئی. جب چھٹیوں میں عامر گھر آیا تو اس نے طوفان اٹھا لیا. یہ اقبال کون ہے؟ اقبال کون؟ عامر جرابیں اتار رہا تھا، لیکن یکدم اس کے ہاتھ رک گئے. مجھ سے کیا چھپاتے ہیں آپ؟ اوپن یونیورسٹی میں جو پڑھاتی ہے کیا میں نہیں جانتی؟ جب آپ جانتی ہیں تو پھر کیوں پوچھتی ہیں؟ آپ نے کب نکاح پڑھوایا اس سے؟ یہی کوئی 9 مہینے ہوئے ہیں. عامر کا خیال تھا کہ آسپا ہمیشہ کی طرح بہت شور مچائے گی اور پھر ٹھنڈی پڑ جائے گی، لیکن آسپا کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو گرنے لگے اور وہ بے بس ہو کر قالین پر بیٹھ گئی. تم نے ٹھیک کیا عامر. بھلا دیکھ سے کون محبت کرتا ہے؟ تنویر کو بھی دبلی پتلی لڑکیاں پسند تھی. میں دوپہر کو صرف ایک پھلکا کھاتی ہوں، پھر بھی یہ جسم پھیلتا ہی جاتا ہے. تمہارا کوئی قصور نہیں. میں نے اقبال کو دیکھا ہے، کیا دبلی پتلی ہے. تمہارا بھلا کیا قصور؟ آسپا روتی ہوئی کمرے سے رخصت ہو گئی.
प्रोफेसर उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन उसी वक्त उसे स्टेशन पर जाकर इस्लामाबाद के लिए रेल कार पकड़नी थी। दूसरी सुबह जब उसने लाहौर फोन किया तो उसकी अम्मी की आवाज आई, कौन? मैं हूँ अम्मी, आमिर, जरा आसपा को बुला दीजिए। ओपन यूनिवर्सिटी की मिसेस इकबाल। आमिर को पता नहीं क्या हो गया है। वो सारे में कहती फिरती हैं कि आमिर साहब बिल्कुल बदल गए हैं, सारा दिन फोन के साथ लगे रहते हैं, इधर वीकेंड होता है उधर वो लाहौर चले जाते हैं। जब से इकबाल ने आमिर साहब पर जासूसी शुरू कर दी है, आमिर साहब एकदम ज्यादा तंदुरुस्त और जवान नजर आने लगे हैं। सुना है जब आमिर साहब लाहौर आते हैं तो आसपा को पान खिलाने, फिल्म दिखाने और कोका कोला पिलाने जरूर ले जाते हैं। इकबाल का हिजाब जब से दरमियान में आ गया है, आमिर साहब की अज़दवाजी जिंदगी काबिल रश्क बन गई है। उधर आमिर की वालिदा कहती हैं कि आसफा तो कभी बड़ी हुई ही नहीं, उसकी आदतें बच्चों की सी हैं, सारा दिन फोन पर बैठी बातें करती रहती है और गजक खाती रहती है। उसे तो ये भी मालूम नहीं कि बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं।